ایک قبیلے کو یعنی ہر بندے میں برابر کوالٹیز نہیں ہوتی، کسی کے اندر کوئی کوالٹی ہوتی ہے، کسی کے اندر کوئی کوالٹی ہوتی ہے، اور جہاں تک چشم مصطفیٰ دیکھتی ہے وہاں تک کون کیا دیکھے گا۔ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک قبیلے کو اجازت دے رکھی تھی کہ اگر کسی بندے کو کوئی فور ایگزامپل بچھو کاٹ جائے، کسی کو کوئی سانپ کاٹ جائے، کسی کو کوئی بھیڑ جو ہے وہ کاٹ جائے، کوئی بھی زہریلا ڈنگ اگر کوئی کسی بندے کو مار دے تو فرمایا ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں تم انہیں دم کر دیا تم انہیں دم کر دیا۔ یعنی ایک دو نہیں متعدد احادیث پاک ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار لوگوں کو اس امر کی طرف جو ہے وہ متوجہ فرمایا کہ جس طرح قرآن مجید جو ہے وہ جسمانی شفائیں دیتا ہے، اسی طرح قرآن مجید روحانی شفائیں دیتا ہے، اسی طرح قرآن مجید جسمانی شفائیں بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک مقام پر ایک حدیث پاک جو ہے وہ اور جو ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے ماموں جو ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے ماموں جان جو ہیں وہ بندوں کو بچھو جب کسی کو ڈس جاتا، بچھو کو کیا کہتے ہیں ہماری پنجابی میں؟ ٹھواں کہتے ہیں۔ نوشک میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے کسی کو؟ بچھو کو نارویجن میں کیا کہتے ہیں؟ جی اسکورپیون، تاکہ جو بچے ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے، ان کو بچھو کا بھی نہیں پتا ہوگا۔ اسکورپیون۔ اچھا، حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے ماموں جو ہیں جب اگر جس کو اسکورپیون جو ہے وہ ڈس جاتا، بچھو ڈس جاتا تو وہ اس کا دم کیا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا، یہ بات بڑی توجہ سے سمجھنے والی ہے۔ فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الرقا، کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دم کرنے سے منع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دم کرنے سے منع کر دیا۔ اب یہ بڑا خاص نقطہ ہے جو میں قرآن و حدیث کے ایک طالب علم ہونے کے طور پر آپ تک جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب ایک حدیث پاک میں یہ آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فلاں کام سے منع کر دیا، اب یہ واقعہ ایک حضرت جابر بیان کر رہے ہیں، اب وہ منع کی روایتیں جو ہیں وہ اور بھی کتب کے اندر ہو سکتی ہیں۔ یہ بڑی خاص بات ہے سمجھنے والی۔ حدیث پاک کا جو لٹریچر ہے، یاد رکھیں حدیث پاک کا لٹریچر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جو دور نبوت ہے وہ 23 سال کے ادوار کے اوپر یہ مشتمل ہے، اور اسلام کے احکام جو ہیں وہ سارے میں اینگانگ بیک وقت جو ہیں وہ نازل نہیں ہوئے۔ اسلام کے احکام بیک وقت اور میں انگانگ نازل نہیں ہوئے، ان میں ایک ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو بھیجا ہے۔ بعض اوقات بعض چیزیں منع ہوتی تھیں اور بعض میں ان چیزوں کی اجازت دے دی جاتی تھی، لیکن وہ جو منع والی دور ہوتا تھا اس منع کے دور کی بھی ساری احادیث پاک جو ہیں وہ اسی لٹریچر کے اندر موجود ہے۔ آپ بات کو فالو کر رہے ہیں؟ یعنی جو منع کا دور تھا، جب ایک چیز منع کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی، وہ منع کی احادیث پاک بھی انہی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب کوئی شخص اگر بددیانتی کرنے پر تل ہی آئے کہ میں دین میں بددیانتی کر کے دین کو بیان کروں گا، تو اگر وہ خالی منع کی احادیث کو کلیکٹ کرنا شروع کر دے تو وہ پاسبل ہے خالی منع والا کتابچہ جو ہے وہ پرنٹ کر کے، یہ دور ایسا ہے وہ سارے لوگوں کے اندر مفت بانٹتا بھی ہے۔ اس لیے کسی بھی ایک کتاب سے کوئی ایک حدیث پاک پڑھ کے بالکل اس کو فائنلی حکم اسی طرح نہ سمجھیں کہ جس طرح آپ کو تھوڑی بہت اگر پرابلم ہو تو آپ جس طرح اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جانا لازمی سمجھتے ہیں کہ جس نے وہ علم حاصل کیا ہے تاکہ اس سے جا کے بہتر رائے معلوم کریں۔ کسی بھی ایک حدیث پاک کو کسی یا ایک شخص سے سننے سے اس کی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو جائے تو اس کے اوپر فوری فیصلہ نہ دیں جب تک کسی آپ اسپیشلسٹ کے پاس جا کے اس کا پوچھ نہیں لیں، کیونکہ اب منع والی احادیث جو ہیں یعنی یہ بالکل کلیئر آ گیا نا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے ماموں بچھو سے ڈسے ہوئے کا دم کیا کرتے تھے تو رسول اللہ نے منع فرما دیا۔ اب وہ جو منع والی جتنی بھی احادیث ہیں وہ بھی تو اسی ذخیرہ احادیث کے اندر ہیں،
جس طرح میں ایک مثال اور دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، ہم نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا۔ کیا فرمایا؟ ہم نے تمہیں قبروں میں قبرستان جانے سے ہم نے تمہیں منع کیا تھا۔ اب وہ جو حضور نے فرمایا نا منع کیا تھا، اب جتنی دیر تک وہ حکم منع رہا اس دور کی ساری احادیث پاک وہ بھی انہی کتب احادیث کے اندر ہے۔ آگے حدیث پاک کا جملہ کیا؟ حضور نے فرمایا فزوروہا، پہلے ہم نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا، اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ اب تم قبرستان میں جا کر قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اب جب اجازت دے دی تو اس بات کو یاد رکھ لیں، جو ایک چیز پہلے منع تھی بعد میں اس کی اجازت دے دی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت ایک دفعہ دے دی، اب کوئی بھی مائی کا لال اگر بددیانتی نہ کرے تو وہ جو پہلے دور کی احادیث ہے وہ ریکارڈ میں تو رہیں گی، ریکارڈ میں رہیں گی، یاد رکھ لیں، مگر ان کے اوپر عمل نہیں کیا جائے۔ یہ بات پلے باندھ اس دور کے اندر، یہ بات سمجھنا بڑی لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی معمولات مبارکہ تھے وہ ریکارڈ میں تو رہیں گے کیا، لیکن ان کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے گہرے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ اب جتنی بھی احادیث اگر آپ کسی بھی مقام پر پڑھ لیں کہ حضور نے کسی کو قبرستان جانے سے منع فرمایا، کسی کے قبرستان جانے پہ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، کسی کے قبروں کے پاس کھڑے ہونے سے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، وہ ساری احادیث آپ اگر کہیں ہیں کہ نہیں، میں کہوں گا ہیں، کیونکہ ان کے ہونے سے انکار ہی نہیں ہے، ان کے ہونے سے انکار نہیں ہے۔ انکار اس سے ہے کہ وہ پہلے کا حکم تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اجازت فرما دی اور اس اجازت کے بعد منع نہیں فرمایا تو اب دنیا میں کوئی مائی کا لال اس کو روک نہیں سکتا، لیکن وہ ریکارڈ کے طور پر تو کتب احادیث کے اندر وہ سارا ریکارڈ ہمیشہ موجود رہے گا قیامت کے دن۔ اس کو کہتے ہیں علمی اصطلاح میں ناسخ و منسوخ۔ ناسخ و منسوخ کے ایک حکم پہلے موجود ہوتا ہے، پھر اللہ کا رسول اپنے رب کے حکم سے اس حکم کو منسوخ فرما کے نیا حکم جو ہے وہ معاشرے کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اب بائیں نہیں، بالکل اسی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال، بالکل اسی طرح آپ سمجھیں کہ اگر کسی بندے کو کسی مقام پر کوئی ایسا فرمان اقدس ملے یا کوئی بندہ بتائے کہ یار نہیں یار یہ دم شام ایسے ہی لوگ کرواتے رہتے ہیں، تو جب حضرت جابر کہہ رہے ہیں کہ حضور نے دم کرنے سے منع کیا تھا، اب منع والی بھی ساری احادیث پاک یقیناً کتب احادیث کے اندر موجود ہے، لیکن اب آگے کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے منع کر دیا تو وہ آپ کے ماموں جو ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکا نہیت عن الرقا، یا رسول اللہ آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا ہے، آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ میں کیا کرتا تھا وَأَنَا أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، اور میں یا رسول اللہ اگر کسی بندے کو کوئی بچھو ڈس جاتا تو میں لوگوں کو بچھو کے ڈسے ہوئے کا دم کیا کرتا تھا، لوگوں کو آرام آ جاتا تھا۔ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ریکویسٹ پر یہ ارشاد فرمایا فَقَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص میری بارگاہ میں حاضر ہو کے یہ بات پوچھنے والے، اچھا اگر یہ بات ہے تو میں یہ ارشاد فرماتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص اپنے کسی بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو وہ لازمی طور پر اسے نفع پہنچا لیا، یعنی کہ اگر تمہارے دم سے لوگوں کو آرام آ جاتا ہے تو فرمایا اب میں اجازت دیتا ہوں، پہلے میں نے منع کر دیا تھا وہ بالکل بات درست ہے، لیکن اگر تمہیں کوئی ایسا دم آتا ہے جس سے لوگوں کو آرام آتا ہے تو میں اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے کسی کے دم سے اگر کسی کو آرام آ جائے تو فرمایا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اگر مسلمان بھائی کو اگر تمہارا نفع پہنچتا ہے تو تم اس نفع کو ضرور پہنچایا کرو، یعنی دم کر لیا کرو، یعنی دم جو ہے وہ کر لیا کرو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جب دم کرنے کا معاملہ آئے گا تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ دم محض قرآن اور حدیث سے نہیں کیا جاتا، یہ بڑی پتہ کی بات ہے، دم جو ہے محض قرآن مجید پڑھ کے نہیں کیا جاتا یا محض حدیث پاک کی کوئی دعا پڑھ کے پھونک نہیں ماری جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ بھی اگر کوئی کلمات اور الفاظ ہوں، قرآن و حدیث کے علاوہ بھی کوئی کلمات اگر کسی نے کوئی ایسی محنت کر رکھی ہو،
میں آپ کو واقعات سنانے شروع کر دوں تو بڑے بڑے عجیب واقعات ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔